بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابو بکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ چینل میں نے خدمت قرآن کے حوالے سے بنایا ہے۔ وہ لوگ جو قرآن یاد کر کے قرآن کو بھول چکے ہیں، دوبارہ نئے سرے سے قرآن کو کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ جو لوگ شوقیہ طور پہ خود قرآن کو یاد کرنا چاہتے ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے، جو قرآن کو پڑھ تو سکتے ہیں، تجوید درست نہیں ہے، تجوید کے 2 بار کورس اپنے چینل کے اوپر میں کرا چکا ہوں۔ قرآن یاد تو ہے، تجوید اچھی ہے، لیکن خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، خوبصورت آواز کے بہترین اور زبردست قسم کی ٹرکس اپنے چینل کے اوپر میں دے چکا ہوں۔ لیکن کچھ لوگوں نے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ویران جنگل سے گزر رہے ہیں اور ایک ہی درخت ہے نا، تو اگر آپ کسی درخت کا سایہ استعمال کرنے کے بعد دوسرے لوگوں کو بھی جا کے بتائیں گے کہ یار وہ درخت بہت اچھا تھا، اگر اس جنگل کا آپ کو سفر کرنا ہو نا، تو اس پورے جنگل میں صرف ایک ہی درخت ہے اور اس کا سایہ بہت زیادہ گھنا ہے، آپ نے اس کا سایہ استعمال کرنا ہے، تو وہ شخص اس کا سایہ استعمال کر کے دوسرے لوگوں کو بھی جا کے اس سائے کے بارے میں بتاتا ہے اور کافی لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خود سایہ استعمال کر کے نا، وہ جاتے ہوئے اس درخت کی لکڑیاں ہی کاٹ کے لے جاتے ہیں کہ ہم نے تو سایہ استعمال کر لیا ہے، اب اس کی لکڑیاں بہت زیادہ اچھی ہیں، ہم گھر جا کے اس کو جلائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو کچھ لوگوں نے یہ والا کام میرے ساتھ شروع کر دیا ہے کہ ایک تو مجھ سے سایہ استعمال کیا ہے، اب جاتے ہوئے انہوں نے لکڑیاں کاٹنے شروع کر دی ہیں۔ تو معذرت کے ساتھ انتہائی ادب کے دائرے میں رہ کر، بغیر کسی بدتمیزی کے، میں انتہائی ادب کے ساتھ آپ کے گوش گزار ہوں گا کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے آیا ہے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم کا ترجمہ، اس کی تفسیر، قرآن کریم کے کم از کم جو آیات پڑھ رہے ہونا، اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں آنا چاہیے اور آنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم نازل ہی اس لیے ہوا ہے۔ اب پھر جو یاد کرنے کے ٹرکس ہم دے رہے ہیں، یاد ایسے کرو، ایسے یاد ہوگا، آگے سے یاد ایسے کرو، پیچھے سے ایسے کرو، بھول گیا تو یہ یاد کرو، جو کچا پکا ہو اس کو ایسے کرنا ہے، جو بالکل کچا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیے، جو ہم قرآن کو اپنی سینے میں محفوظ کرتے ہیں نا، اس کی 3 وجوہات ہیں۔ سب سے جو پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سعادت کے طور پر اللہ تعالیٰ زبان سے پاک ہے، اللہ کی زبان نہیں ہے۔ وہ ہمارے جو جسم کے اعضاء ہیں نا، ہمارے کان ہیں، آنکھیں ہیں، منہ ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام اعضاء سے پاک ہے، لیکن کیونکہ ہماری سمجھ میں ایسا آتا ہے کہ اگر کسی بندے کی زبان نہ ہو تو بات نہیں کر سکتا، اس لیے سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام بہت زیادہ مبارک ہے، بہت مبارک کلام ہے۔ ہم اللہ کا کلام اپنے سینے میں محفوظ کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں کہ اللہ کا اتنا بڑا کلام، اتنی عظیم کتاب اگر ہمارے سینے میں محفوظ ہوگی نا، ہمارے لیے یہ نجات کا ذریعہ بنے گی، اس لیے ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ ایک بات، جن لوگوں نے کومنٹس کیے ہیں وہ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، مجھے اس بات کا نہیں پتہ، لیکن جواب آپ کو میں دے رہا ہوں، اور جواب اب یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اگر وہ لوگ دوبارہ میرے چینل نہیں دیکھ رہے تو میرے جو حفاظ جو بھائی ہیں، جو میرے ساتھ اٹیچ ہیں، قرآن یاد کر رہے ہیں، وہ یہ جواب یاد رکھیں، ہم قرآن کو یاد کیوں کرتے ہیں جب یہ سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ ایک تو بطور سعادت کے اللہ کا کلام ہے، بندے کو جس بندے کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے نا، بندہ اس کی ایک ایک ادا کو اپنے اندر محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بات ایسے کرتا ہے تو میں بھی ویسا ہی کروں، وہ مسکراتا ایسے ہے تو میں بھی ویسا ہی مسکراؤں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کی ایک ایک زبر، ایک ایک زیر اپنی سینے میں محفوظ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس کے ساتھ محبت بہت زیادہ ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ سینہ، جس سینے کے اندر قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہ ہو، وہ ویران جنگل کی طرح ہے۔ اب ہم خود سوچ لیں، قرآن کا ترجمہ آتا ہے، قرآن کی تفسیر آتی ہے، قرآن ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے سینے میں اگر قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے، اللہ کے نبی کے اس فرمان کے مطابق ہمارا سینہ ویران جنگل کی طرح ہے یا نہیں ہے؟
دو باتیں ہو گئیں۔ نمبر تیسری بات، حفاظت قرآن کا ذریعہ ہے۔ آج دنیا کے اندر آپ کو تورات، زبور، انجیل یا دیگر آسمانی جو صحیفے، کتابیں جتنی بھی آئی ہیں، ان کا حافظ آپ کو پوری دنیا میں کوئی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ حافظ نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے آج وہ آسمانی کتابیں بھی اپنی اصلی شکل بدل کر دوسرا رخ اختیار کر چکی ہیں۔ آج وہ دین ان لوگوں کی مرضی کا بن چکا ہے۔ اب تک آج دیکھیں 15 صدیاں ہو گئی ہیں جب سے یہ قرآن نازل ہوا ہے نا، آج تک اس کی زبر زیر محفوظ ہونے کی ایک جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے، پوری دنیا کے اندر ایک تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، نمبر دوسرا یہ کہ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو قرآن کریم یاد ہے۔ تمام کتابوں میں لوگوں نے سب سے زیادہ اپنے سینے کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ اگر یہ لوگوں کے سینے میں محفوظ نہ ہو، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو 15 سال پہلے نازل ہوا تھا، جو 1500 سال پہلے نازل ہوا ہے؟ اس چیز کی کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ 1500 سال ہو گئے ہیں قرآن کریم کو نازل ہوئے، آج تک اس کی زبر زیر بھی نہیں بدلی۔ اس کی ایک وجہ، بہت زیادہ دنیا میں حفاظ ہیں۔ اگر کسی جگہ پہ قرآن کریم کو کوئی آیت بدل جائے یا چھوٹ جائے نا، اس ایریے میں تہلکہ مچ جاتا ہے، یہ قرآن کریم صحیح نہیں ہے، اس کی تصحیح کون کرتا ہے؟ جب بھی آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، آپ بالکل آخری صفحے کے اوپر جا کے دیکھیں، اس کی تصدیق کی ہوتی ہے، اس کی تصدیق کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں نے تصدیق کیا، یہ مورے ہیں، یہ ان کے سٹیمپ لگی ہوئی ہیں، یہ ان کے سائن ہیں۔ اس چیز کی گارنٹی ہے کہ اس کو پڑھنے والے حافظ لوگ ہوتے ہیں۔ اگر اس کو حفظ نہیں کرو گے، سینوں میں نہیں بساؤ گے، آگے دوسرے لوگوں کو سکھاؤ گے نہیں، اس کی حفاظت کا ذریعہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور آپ نے تیسری بات جو کہی کہ قرآن کریم کے اندر کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن حفظ کیا کرو؟ قرآن کریم کا 29واں سپارہ سورۃ القیامہ، ترجمہ نہیں کروں گا، آیات بتاؤں گا، ترجمہ آپ خود دیکھیں گے۔ سورۃ القیامہ 29واں سپارہ، اس کا ترجمہ بھی دیکھیں، اس کی تفسیر بھی دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ 14واں سپارہ، پہلا رکوع، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس کا ترجمہ بھی دیکھیں، اس کی تفسیر بھی دیکھیں۔ مجھے امید ہے قرآن کریم کے بے شمار آیات حفاظت قرآن کے اوپر دلالت کر رہی ہیں۔ جو ہم سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کرتے ہیں، یا طریقے آپ کو سکھا رہے ہیں نا کہ قرآن کو حفظ کرو، یہ یاد رکھیے، یہ حفاظت قرآن کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے نبی کے فرمان سے بچنے کے لیے ہمارا سینہ ویران جنگل کی طرح نہ ہو۔ نمبر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی زبان ہے بطور سعادت کے حفظ کرتے ہیں۔ اور نمبر تیسری بات یہ کہ اس کو حفاظت قرآن پوری دنیا میں کسی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہے، آج وہ اصلی شکل میں محفوظ نہیں رہی، تو ہم اس کو اس لیے یاد کر کے اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی کوشش، ہم نہیں حفظ کریں گے۔ بتائیں، اگر آپ نے حفظ نہیں کیا ہوا تو قرآن اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے حفظ نہیں کیا ہوا تو اور لوگوں نے کیا ہوا ہے نا بہت زیادہ، اگر وہ بھی نہ کریں تو قرآن اور دین اس چیز کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم حفظ کرتے ہیں تو ہم اس راستے میں خود استعمال ہو جائیں گے، استعمال ہوں گے تو ہماری سعادت ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے؟ نمبر 4 باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں بطور سعادت کے، بطور حفاظت کے، اور اس کے بعد آخری بات آپ کو جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے، آپ نے حدیث سے ثبوت مانگا ہے اس کا، کہ حدیث کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کو یاد کرو۔ حدیث کے اندر جس وقت احد کے میدان میں، احد کا تفصیلی واقعہ پڑھیں، میدان احد کے اندر جب جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کا پس منظر کیا تھا، وہ جنگ کیوں ہوئی تھی، اور جس وقت وہاں کے جو شہداء تھے ان کی تعداد کیا تھی، ان کو جس وقت دفنانے کا معاملہ آیا نا، تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ان کو دفنانے کے اندر، اب ایک قبر کے اندر مثال کے طور پر 2 شہداء ہم نے دفنانے ہیں، تو ترتیب کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان میں سے جس بندے کو زیادہ قرآن یاد ہے نا اس کو پہلے دفناؤ۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جس بندے پہ قرآن یہ نازل ہوا تھا نا،
وہ بندہ اگر کسی کے سینے میں قرآن محفوظ ہے تو وہ اس کی قدر کر رہا ہے. اور آپ آج جو قرآن سمجھنے پہ زور دے رہے ہیں نا، اور قرآن یاد کرنے کو نہ ترجیح دے رہے ہیں نہ اہمیت دے رہے ہیں اس کو، بلکہ آپ مذاق بنا رہے ہیں اس کی. یاد رکھیے دنیا کے اندر اگر آپ کوئی گناہ سمجھ کے کرتے ہیں تو اللہ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، لیکن اگر کسی گناہ کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتے اللہ اس کے اوپر توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا کہ ذرا یہی گناہ لے کے آنا میرے پاس، میں تجھ سے پوچھوں. اب احد کے میدان کے اندر جس بندے کو زیادہ قرآن یاد تھا، اللہ کے نبی قدر کر رہے ہیں کہ جس کو پہلے اس کو دفناؤ جس کو زیادہ قرآن یاد ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ احتراماً اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، اس کا احترام کرو، اس کا ادب کرو. اس لیے کہ قبر کے حالات کے ساتھ، قبر کے اندر کیا حالات آنے والے ہیں یہ نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے، لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ جس بندے کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہو اس کو نہ قبر کی آگ کھاتی ہے اور نہ قبر کی مٹی کھاتی ہے اس کو. تو اب قبر کے حالات کے ساتھ جتنا مقابلہ ایک حافظ قرآن کر سکتا ہے وہ ویران جنگل والا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اس لیے اپنی سینے کو ویران جنگل نہ بنائیے. وقت دائیں بائیں ضائع کرنے کے بجائے حفاظت قرآن کے راستے میں اگر آپ بھی استعمال ہو جاتے ہیں نا، حفاظت اللہ نے ویسے بھی کرنی ہے، اگر استعمال ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بطور سعادت ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کی زبان ہے. اگر آپ کو اپنے اللہ کے ساتھ واقع ہی محبت اور پیار ہے، اس کی اداؤں کو آپ اپنے سینے میں اس صورت میں محفوظ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، کتنا پیارا کلام ہے، مجھے بہت محبت ہے، میں اس کی ایک ایک زبر ایک ایک زیر اپنی سینے میں محفوظ کروں گا اور روزانہ پڑھوں گا ایسے. اس کے بعد پھر اس کی کامیابی کی جو علامات ہیں وہ آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ. زندگی کے اندر کتنی برکت ہوتی ہے، زندگی میں کتنا سکون ہوتا ہے، اور کتنے پرسکون ہو کے اس جہان سے چلے جائیں گے آپ. ٹھیک ہے، اگر میری باتیں کوئی دل کو لگی ہوں نا تو مبارک ہو، وقت سے پہلے آپ سمجھ گئے ہیں. اور دل کو نہ لگی ہوں تو بھائی بالکل جو نہ ماننے والے تھے وہ کئی آئے ہیں اور چل بسے ہیں. نہ آپ نے رہنا ہے نہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے. آج مٹی کے اوپر ہیں تو کل مٹی کے نیچے ہوں گے. ٹھیک ہے، ایک یہ پیغام ہے جو ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ لوگوں تک جو حقیقت ہے وہ ہم پہنچائیں. قرآن کی آیات بھی آپ کو پڑھ کے دی ہیں، احادیث مقدسہ سے واقع احد کی مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، حفاظت قرآن کا ذریعہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس کے علاوہ سعادت قرآن سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کو بھائی سمجھ آ گئی ہو نا، 2 قرآن کی آیتیں میں نے پیش کی ہیں، سورہ قیامہ کی اور سورۃ الحجر کی. 2 احادیث مقدسہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ویران جنگل کی طرح ہیں وہ سینے جن میں اللہ کے قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہ ہو. اور دوسرا احادیث مقدسہ کی اہمیت واقع احد. ٹھیک ہے، تو کافی کچھ بات کرنے کی کوشش کی ہے، پتہ نہیں آپ کو اپنی بات میں سمجھا پایا ہوں یا نہیں. آج مٹی کے اوپر ہیں تو کل بھائی مٹی کے نیچے ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر اس قرآن کو یاد کرنے میں اس کی خدمت کے حوالے سے آگے لوگوں تک کوئی پیغام پہنچا سکتے ہو، لوگوں کو سکھا سکتے ہو، اگر اس قرآن کے راستے میں استعمال ہو سکتے ہو، تو دنیا میں کام تو ویسے بھی ہم بہت زیادہ کر ہی رہے ہیں. اگر تھوڑا بہت اس کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے نا تو میرے خیال میں ہمارے لیے نجات کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ کرے کہ آپ کے دل میں اتر گئی ہو میری بات، ورنہ حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، ٹھیک ہے، جب موت کا وقت حاضر ہو جاتا ہے، یا الآن وقد عصیت قبل، فرعون جس وقت غرق ہونے لگا تھا اس وقت وہ بھی مان گیا تھا. ٹھیک ہے، ابھی ماننے کا ٹائم ہے، ابھی سمجھنے کا ٹائم ہے. ابھی سمجھ جاؤ گے تو آپ کے لیے بھی وقت ہے. اگر ابھی ٹھکرا دو گے تو ابھی آپ کی باری ہے. جب آپ کی باری گزر جائے گی تو دوبارہ یہ باری ریپیٹ ہو کے کرکٹ کے کھلاڑیوں کی طرح نہیں آتی کہ بیٹنگ ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے لی گئی تو دوبارہ دی جائے گی. زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، یہ سوچنے کا وقت ایک ہی بار ملے گا. اگر اس قرآن کے ساتھ محبت ہے تو سینے میں بسا لیجئے، ورنہ
حفاظت قرآن کا راستے میں استعمال ہونے والے لوگوں کے خدا کے لیے حوصلہ شکنی کرنا چھوڑ دیجیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان قاری ابوبکر حیات کو اجازت دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔